وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو، اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں۔ سورہ اعراف جو ہے یہ بہت اہم سورہ ہے۔ اس میں ایک اہم ترین بات یہ بتائی گئی ہے کہ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ابتدائی طور پہ آدم علیہ السلام کو، تو اس وقت اللہ نے شیطان سے کہا تھا کہ سجدہ کرو اور اس نے انکار کیا تھا۔ وجہ تھی خلافت، جو ذمہ داری اور جو درجہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسلوں کو دیا جا رہا تھا، اس وجہ سے شیطان یہ سمجھتا تھا کہ یہ اس کا حق ہے، اور اللہ نے یہ غلط انسان کو بنا کے اور اس کو خلافت کا درجہ دے دیا۔ یہ جھگڑا تھا بنیادی۔ تو اس وقت ایک اہم واقعہ اور بھی ہوا، وہ یہ کہ اللہ نے سارے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر جو قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کو پیدا کیا شعور کے ساتھ، اور ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں جو خود اس کے اندر بھی موجود ہیں، اور وہ سب چیزوں کی وضاحت وہاں پہ کی گئی۔ اور پھر وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے یہ بات بتانی تھی، عین الیقین کے درجے میں لے کر آنی تھی کہ انسان آنکھوں سے وہ ساری حقیقتیں دیکھ لے کہ جس کے تحت رب جو ہے وہ ہمارا رب ہے۔ یعنی اللہ نے وہ رب ہونے کی جو نشانیاں تھیں، جو اپنی ربوبیت والا معاملہ تھا، وہ انسانوں کو دکھایا۔ کیوں دکھایا؟ اس لیے دکھایا کہ اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے درجے کو گرانا اور دوسروں کے درجوں کو بڑھانا، اور اللہ پہ یقین نہ کرنا یا بہت کم کرنا، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کو شامل کر لینا اس یقین میں، ان سارے معاملات میں جو خالص صرف اور صرف اللہ کی طرف ہیں، یعنی اللہ کی جو خصوصیات ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اس کی وضاحت کی گئی کہ یہی رب ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر ساری خصوصیات ہوں، بنانے کی بھی کہ کائنات کو بنایا، اور اس کو چلانے کی بھی کہ دستگیری بھی کر رہا ہے، مکمل طور پہ قابو بھی کیے ہوئے ہے، اور اس طریقے سے
سارے معاملات چلا رہا ہے، یہ رب ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم کسی کو شریک کریں گے تو اللہ کا رتبہ گرائیں گے، یہ شرک ہے، چاہے ہماری خواہش نفس ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں شرکت کیا ہے؟ خواہش نفس۔ اللہ کہہ رہا ہے فجر میں اٹھ جاؤ، عشاء کے بعد سو جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، عشاء کے بعد جاگیں گے اور فجر میں نہیں اٹھیں گے۔ یہ کیا ہوا کہ اپنی خواہش کے پیچھے چلنا، شیطان کے پیچھے چلنا۔ ایک شیطان ہے، اس کے وسوسے ہیں، اور ایک خواہش نفس ہے، ہمارا نفس، نفس امارہ جو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کو اللہ نے رکھ دیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے رب ہونے کی بات واضح کر کے بتائی ہے ہر ایک کے سامنے، اور ان سے گواہی لی ہے کہ قالوا بلا شہدنا، انہوں نے، انسانوں نے، سب نے مل کر کہا کہ ہم گواہ بنتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم شاہد ہو گئے، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی ہیں ہماری سمجھ میں آ گیا، اور آپ بے شک ہمارے رب ہیں۔ یعنی شرک کی جڑ کٹ گئی اس دن ہر ایک کے لیے، کافر، مسلمان، اور واضح ہو کے سب کچھ سامنے آ گیا عہد الست میں۔ اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا، اگلی آیت بتا رہی ہے کہ یہ اس لیے ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا، جب تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا تو تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، جو بڑے کرتے آئے اور وہی ہم کرنے لگے ان کی پیروی میں۔ تو اصل گناہ گار وہ ہیں جنہوں نے غلطی کی۔ تو یہاں سب کو سامنے رکھ کر اور ایک بات کی وضاحت کر دی گئی کہ رب اور بندے کا جو آپس کا تعلقات ہے اور جو فرق ہے، ایک بنانے والا اور ایک بننے والا، اس کا جو فرق ہے یہاں پہ واضح کر دیا گیا شروع میں ہی۔ یعنی شیطان کی شیطانیت اور اس کی اللہ سے جھگڑا خلافت کے معاملے میں، انسان کا درجہ خلیفہ کی حیثیت سے، شیطان کا اس کے دشمن کی حیثیت سے سامنے آنا، یہ سب چیزیں وہاں واضح کر دی گئیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا، سب کو بنانے والا میں ہوں، میں تمہارا رب ہوں، اور تم اس کے اوپر ہر لحاظ سے یعنی مشاہدہ کرا دیا گیا اور گواہی لے لی گئی۔ اور مقصد وہی تھا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میرے بڑوں کو پکڑیں مجھے نہ پکڑیں۔ تو اللہ نے اس لیے یہ معاملہ کیا تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے اور ہر ایک اپنی اپنی بات کرے، اپنے سے پہلے والوں کی بات نہ کر سکے۔ الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ اللہ کرے کہ ہم اس عہد کو سمجھ سکیں اور اس کے مطابق شرک و بدعت سے اپنے کو بچا سکیں اور سمجھ سکیں، اللہ کو پہچان سکیں اور اپنے آپ کو بھی سمجھ سکیں، اپنے درجے کو پہچان سکیں، اپنے مقصد زندگی کو پہچان سکیں، اور اس کے تحت جہنم سے اپنے کو بچا سکیں، اس راستے پہ چل کر صراط مستقیم کے راستے پر، اور اپنے کو بچا سکیں ہر دنیا اور آخرت کی بربادی سے، اور وہ سب کچھ پالیں، اللہ کی رضا، جنت، انبیاء کی صحبت، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔